بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معرور کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ کے مقام پہ ملاقات ہوئی، تو حضرت معرور نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا عمدہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے، ویسا ہی عمدہ لباس ان کے خادم، ان کے غلام نے بھی پہن رکھا ہے۔ انہوں نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک غلام کو اس کی ماں کی نسبت سے آر دلائی اور کہا او کالی ماں کے بیٹے۔ یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اس شخص کو اس کی ماں کی نسبت سے آر دلائی ہے، انکا امرؤن فیک جاہلیہ، تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان پہ ایسا بوجھ نہ لا دے، ایسی مشکل میں نہ ڈالے جو ان کی کمر توڑ دے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر کبھی ایسی مشکل میں ڈالے یا اتنا مشکل کام انہیں کہے تو پھر ساتھ خود بھی مدد کرے۔ آج یکم مئی ہے، آج مزدور ڈے ہے، اور آج ساری دنیا میں فیکٹریوں سے، کام کرنے والے جگہوں سے مزدوروں کو چھٹی ہے اور چھٹی کا دن مزدور منا رہے ہیں۔ یہ دن، چھٹی کا دن مزدور کے لیے رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، بازاروں میں کام کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، جو لیبر طبقہ ہے، ان کے حقوق ہیں۔ آج کا دن مزدوروں کے حقوق بیان کرنے کے لیے یہ ہے۔ آج دنیا مان گئی کہ اگر ترقی کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر مشینری عمدہ ہونا صرف ضروری نہیں، فیکٹری کا بڑا ہونا ضروری نہیں، صرف را مٹیریل کا ہونا صرف ضروری نہیں، بلکہ ان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا مزدور آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں، اسے حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں، اسے پوری طرح مل رہی ہے کہ نہیں۔ اگر مزدور کے حقوق نہیں، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسے پوری مزدوری نہیں دی جا رہی، یا اس کی صحت کی، اس کی کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو پھر فیکٹریاں، بڑی بڑی مشینیں، یہ چیزیں بھی زیادہ عرصہ کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ کامیابی کی گارنٹی مزدور ہے، آپ کا کام کرنے والا ہے۔ وہ اگر مطمئن ہے، وہ اگر خوش ہے، وہ اگر خوشحال ہے، اور اس کی ضروریات کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، تو پھر ترقی ہے، پھر کامیابی ہے۔ یکم مئی اسی بات کو بیان کرتا ہے، اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ جو بات آج کی دنیا نے مانی اور مزدور کی عظمت
اہمیت کے پیش نظر 1 مئی ہر سال چھٹی کا اعلان کیا۔ مزدور کی اسی عظمت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے بیان فرما دیا، اور حضور نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری ترقی، تمہاری عظمت، تمہاری کامیابی کا راز ان کی خوشی میں مضمر ہے۔ اگر یہ تم سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، ان کے حقوق تم پورے کر رہے ہو، تو پھر تمہاری کامیابی در حقیقت ہوگی۔ اگر ایسا نہیں تو وہ کامیابی عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہی وجہ ہے مزدور کی عظمت کو بیان کرنے اور مزدوری کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث میں بھی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل القسم بیع مبرور، بہترین کمائی ایسی تجارت ہے جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بلکہ وہ سچ اور امانتداری پہ مبنی ہو۔ فرمایا وعمل الرجل بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا بہترین کمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات یہ ایک مزدور کی عظمت کو بیان کرتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کام کرنے میں کوئی عار نہیں، کوئی بھی اچھا کام جس سے انسان محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو چلائے، اپنی فیملی کو چلائے، وہ برا نہیں۔ ہاں، امانت داری کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اچھے انداز سے وہ کام کرے تو وہ کوئی برا کام نہیں۔ دوسری طرف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں یہ بھی رہنمائی دیتا ہے کہ کام کرنے والے اگر تمہارے ماتحت ہیں تو ان کے رائٹس جب تک تم پورے نہیں کرو گے تمہاری ترقی بھی دیر پا نہیں ہوگی، مستقل نہیں ہوگی۔ انہیں حقوق دو گے، وہ بھی مطمئن، وہ بھی پورے جوش و جذبہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کریں گے، پورا زور لگا کے کام کریں گے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روشن فرامین پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔